بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ڈان ایڈیٹوریل ہے تو اس کو انالائز کرتے ہیں ایجوکیشن کرائسس۔ تو اس ایڈیٹوریل میں ایجوکیشن کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ جو ہے بیسیکلی اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ رپورٹ کا نام ہے پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹسٹک 2021 اور 2022 رپورٹ۔ تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈیٹا ڈسکس اس میں کیا گیا ہے، اور یہ رپورٹ کس نے جاری کیا ہے؟ کمپائلڈ بائی دی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن۔ جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہے تو انہوں نے یہ رپورٹ کمپائل کیا ہے، اور جو کہ ایک گورنمنٹ باڈی ہے۔ تو اس رپورٹ میں دو چیزوں پر فوکس کیا گیا ہے۔ ایک جو انرولمنٹ ہے، بچوں کی جو انرولمنٹ ہے تو اس پر فوکس کیا گیا ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے جو ایجوکیشن ہے، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹی کے اسکولس ہے، کالجز ہیں، تو اس کی جو انفراسٹرکچر ہے تو اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو پہلے انرولمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن، وہ بچے جو کہ اسکول سے باہر ہے، جو کہ اسکول نہیں جاتے، تو وہ کتنے ہیں؟ دی رپورٹ سیز دیٹ اوور 26 ملین ینگسٹر فال ود ان دس کیٹیگری۔ تقریباً 26 ملین جو بچے ہیں تو وہ اسکولوں سے باہر ہے، جو کہ اسکولس نہیں جاتے۔ اگر اس کو ہم پرسنٹیج میں لے لیں، ایز اے پرسنٹیج دس کم ٹو 39% آف دی ٹوٹل چلڈرن ان دی کنٹری۔ پوری کنٹری کی جو تقریباً 39% جو چلڈرن ہے تو وہ اسکول ہی نہیں جاتے پاکستان میں۔ مزید اس میں کہتے ہیں کہ while this may be an improvement over past years، اگر ہم دیکھیں تو کچھ امپرومنٹ جو ہے پچھلے سالوں کی نسبت وہ آیا ہے۔ فار ایگزامپل ان 2016 اینڈ 2017 44% آف مائنرز ور ناٹ ان اسکول۔ جو 2016 اور 17 تو اس ٹائم جو ہے تقریباً 44% جو بچے تھے تو وہ اسکول نہیں جاتے تھے، اب جو ہے یہ 39 پر آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ ریشو بہت ہی کم ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی جو لٹریسی ریٹ ہے تو ابھی بھی یہ بہت ہی کم ہے، لو ہے، کیونکہ یہ دیکھ کے تقریباً 100 میں سے 39 بچے وہ اسکول جاتے ہیں، اور باقی جو 61% ہیں تو وہ اسکول نہیں جاتے۔ تو ابھی بھی یہ ریشو بہت ہی کیا ہے، کم ہے۔ ایجوکیشن انفراسٹرکچر، اب انفراسٹرکچر کی اس میں بات کرتے ہیں کہ اونلی 15% آف اسکولس ان بلوچستان ہیو الیکٹریسٹی۔ صرف 15%، ٹھیک ہے، صرف 15% جو ہے جو اسکول ہے بلوچستان میں تو اس میں سے الیکٹریسٹی ہے، اس میں بجلی ہے، اس میں مطلب پنکھے چلتے ہیں یا پانی وغیرہ اس میں آتا ہے، لائٹس اس میں موجود ہے، جلتے ہیں، بجلی وہاں پر موجود ہے۔ باقی جو 85% ہے تو ان اسکولوں میں بلوچستان میں اس میں بجلی ہی نہیں ہے۔ اور لیک آف ٹوائلٹ از اندر پرابلم ان مینی اسکول، اور جو ٹوائلٹس ہے تو ان کی نہ ہونا یہ بھی ایک پرابلم ہے، زیادہ تر اسکولوں میں نہیں ہے۔ دی ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو ان پرائمری اسکول از 1:39، اور جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی جو ریشو ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیچر جو ہے تقریباً پرائمری اسکولز کی بات کرتے ہیں کہ تقریباً 39 بچوں کو ایک اکیلا ٹیچر پڑھاتا ہے، یا یہ جو ریشو ہے تو اس سے بھی زیادہ ہے، 39 سے زیادہ، ٹھیک ہے، 50 60 70 تک یہ ریشو ہے جو کہ ایک ٹیچر وہ پڑھاتا ہے اتنے اسٹوڈنٹس کو۔ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو ایکسپرٹس لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں ایکسپرٹس آر آف دی ویو ڈیٹ اسمالر کلاس سائز، جتنا کلاس کا جو سائز ہوگا وہ کم ہوگا، اسپیشلی ایٹ دی پرائمری لیول، اسپیشلی جو ہے پرائمری لیول پر ڈیلیورس فار بیٹر ریزلٹ۔ تو اس سے جو ریزلٹس آئیں گے تو وہ بہتر آئیں گے، ٹیچر جو ہے وہ ہر ایک بچے کی طرف وہ توجہ دے گا، اور اتنی جو ہے جو ریزلٹس آئیں گے تو وہ اچھے آئیں گے۔ لیکن جتنا جو ہے وہ بچے زیادہ ہوں گے تو شور شرابہ ہوگا، اور ٹیچر جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھائے گا بھی نہیں تو نقصان ہوگا۔
تو جتنی ریشو کم ہوگی اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچر جو ہے اس کے لیے ہوگا تو اتنی اس کے جو ریزلٹس آئیں گے تو وہ بھی بیٹر آئیں گے. اب یہ جو ریشو ہم نے دیکھا کہ 39% جو بچے ہیں تو وہ اسکول نہیں جاتے, تو اس سے کیا ہوگا؟ پاورٹی از ریزلٹ ایز ایڈلٹ. اس میں کہتے ہیں کہ اب یہ جو بچے جو کہ اسکول نہیں جاتے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر یہ جو بچے ہوں گے تو یہ غریب بچے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب اگر امیر ہے تو زیادہ چانس ہے تو کہ وہ اسکول جائیں گے, لیکن اس میں زیادہ تر وہ بچے ہوں گے جو اسکول نہیں جائیں گے, جو کہ غریب ہوں گے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں دکانوں وغیرہ میں کام کریں گے, کہیں دیہڑی وغیرہ کریں گے. تو وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ اسی طریقے سے غریب ہی بڑے ہوں گے. یا اگر اس میں جو ہے کچھ بچے اگر کوئی کاروبار وغیرہ وہ شروع کرے تو اگر 1% جو ہے وہ اس کی طرف جائے, لیکن باقی جو زیادہ تر بچے ہوں گے تو وہ غریب ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ جو نیشنل ڈیولپمنٹ ہے تو وہ نہیں ہوگا, کنٹری کی جو ڈیولپمنٹ ہے تو وہ نہیں ہوگا. کنٹری کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو کنٹری جو ہے اس کی جو اکانومی ہے کمپیٹ ان گلوبل اکانومی, تو کنٹری کی جو اکانومی ہے تو وہ گلوبل لیول پر کمپیٹ نہیں کر پائے گی. کیونکہ آج کل دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی اور اس چیز کا زمانہ ہے. تو اب اگر ہماری جو ہے یہاں پر جو بچے ہوں گے, یہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے تو وہ اتنی کم ہوگی اور پڑھیں گے نہیں, تو اس ہماری جو ہے ہم تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ جو چیزیں ہے اس کو ہم یوز تو کرتے ہیں لیکن باقی جو کنٹریز ہے تو ان سے منگواتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کنٹری کی پیسے لگتی ہے, کیونکہ ان کنٹری کے پاس جو ہے اس لیے موجود ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے لوگ پڑھے لکھے ہیں, اس چیزوں کو سمجھتے ہیں, تو انہوں نے وہ چیزیں بنائے ہیں. ٹھیک ہے, جتنی بھی ٹیکنالوجیکل جو چیزیں ہیں تو انہوں نے بنائے ہیں, تو ہم پیسے دیتے ہیں ان کو تو ہمارا نقصان ہوتا ہے. ہم پیسے لیتے ہیں اور وہ پیسے لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے, تو اس سے ان کی جو اکانومی ہوتی ہے تو وہ بوسٹ کرتی ہے. تو اب اگر یہاں پر بھی یہ ہو جائے کہ بچے جو ہے وہ پڑھیں اور ان چیزوں میں جو ہے آ جائے تو ہماری اکانومی جو ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ کنٹری کی جو اکانومی ہے تو اس پر اثر اس طریقے سے پڑ سکتی ہے. تو یہ تھا آج کا ایڈیٹوریل جو کہ ایک رپورٹ تھا ایجوکیشن کے حوالے سے جو کہ ڈسکس کیا گیا تھا. مزید جو ایڈیٹوریلز ہے تو اس کو ہم انالائز کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.